اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو پہلے سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا تھا اس سے ہٹ کے ویلاگ اپلوڈ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، جو اس وقت ہمارے پورے ملک پاکستان میں سیلابی صورتحال سے تباہ کاریاں، ان کے دور رس غریب عوام پہ، دیہاتی آبادی پہ اثرات، ان کا ازالہ کس طریقے سے ممکن ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے، ان کی ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ معزز ناظرین، سیلابی صورتحال سے پہلے تو 2.5 مہینے پہلے کی صورتحال یقیناً بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ اس میں خصوصاً تھر کے حالات، جہاں پہ انسانوں کے پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا، مویشی، ان کے ریوڑ، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ریوڑ کے ریوڑ پانی کے لیے ترس رہے تھے، ان جوہڑوں پہ، ان پانی کے ذخیروں پہ جا کے ان کو پانی تو نہیں ملا، لیکن صرف وہ مٹی جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر وہ دھس جاتے تھے، ان کے پاؤں، قدم، ٹانگیں، اور ادھر ہی پھنسے رہ جاتے تھے، اور پھنسے وہ مر جاتے تھے، ریوڑ کے ریوڑ۔ ان لوگوں کا وہ نقصان ہوا، وہ وقت بھی ہم نے دیکھا۔ حکومت کی طرف سے کچھ جو تنظیمیں ہیں اس طرح کی خدمت میں پیش ہیں، انہوں نے کوئی پانی کا بندوبست کیا، لیکن نہیں کر سکتے۔ حکومتیں یا اس طرح کے ادارے وہ کام نہیں کر سکتے جب قدرت کو منظور نہ ہو۔ قدرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں صدیوں بعد دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ وقت آپ نے دیکھا جب پانی نہیں تھا، اور یہ تو وہ اگزامپل میں نے دی ہے جہاں بالکل نہیں تھا، لیکن بہت ساری اور بھی پاکستان کی سرزمین ہے، علاقہ ہے، جہاں فصلوں کے لیے پانی نہیں تھا۔ اس وقت میں اس سیزن کے لیے جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئیں، وہ پوری نہ ہو سکیں۔ لیکن اب دیکھ لیں، اس کے بالکل برعکس 2 مہینے بعد بارشیں شروع ہوئیں۔ کیا ہمارے جو ادارے ہیں، پیشن گوئی کرنے والے، محکمہ موسمیات والے، کیا انہوں نے کسی کو باور نہیں کروایا؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا؟ بتاتے رہے، اس زور سے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بتایا۔ پھر بھی آج اس صدی میں ہم لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ ٹھیک ہے، قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا کچھ حصہ تو ہونا چاہیے نا۔ کسی حد تک ہمیں کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ ہماری آج تیاری بالکل نہیں ہے۔ پھر اس میں دیکھ لیں، بلوچستان سے یہ معاملہ شروع ہوا، بلوچستان ڈوبا، تباہ کاریاں ہوئی، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے۔ سندھ کے میرے خیال میں شاید کچھ چند ایک صحیح بچے ہوں جو پہاڑی علاقوں پہ ہیں، جو بہت اونچی جگہوں پہ اگر کوئی گاؤں دیہات ہیں تو وہ بچ چکے ہوں گے، ادروائز پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی صورتحال بہت نازک ہے۔ ایون جو سوات
جیسے بلندی والے مقامات ہیں وہاں پہ بھی تباہی کے منظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں گا کہ وہ جو دیہاتی لوگ ہیں جن کا گزر بسر زمینداری پہ ہے، ان فصلوں پہ ہے، ان مال مویشیوں پہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کچے مکانوں پہ ہے جو ان بارشوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ مٹی کے سے بنے ہوئے گھر ہیں، لگاتار جب بارشیں ہوئیں وہ پانی کے اندر آدھے آدھے ڈوب گئے یا پانی کا بہاؤ بھی تھا تو وہ اس پانی کا، اس آفت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بہت سارے لوگوں نے جو ان کے مال مویشی تھے ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ اب ان مویشیوں کے ساتھ کیا ہوا، کدھر گئے؟ ان کا دماغ تو اتنا نہیں ہے نا۔ وہ ایک بھیڑ نے دیکھنا ہے کہ وہ بھیڑ کدھر جا رہی ہے، دوسری بھیڑ اس کے پیچھے ہوگی۔ ایک اونٹ نے دیکھنا ہے وہ کدھر جا رہا ہے، دوسرے اونٹ اس کے پیچھے ہوں گے۔ وہ سیلابی ریلے کے گردار میں پھنسا ہوا گروہ کو دیکھتا ہے، اور دوسری بھیڑ، اونٹ، وہ بھی اسی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اس سیلابی ریلے میں بہہ جاتا ہے۔ وہ جو ان لوگوں نے، ان غریب لوگوں نے، ان ہمارے دیہاتی بھائیوں نے اس نیت کے ساتھ اپنے مال مویشی کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ شاید یہ بچ جائے، میرا نہیں خیال کہ ان میں سے زیادہ بچے ہوں گے، بہت زیادہ بہ گئے ہوں گے، تباہ ہو گئے ہوں گے اس قدرتی آفت میں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک چھوٹا سا نقصان بھی کسی زمیندار، کاشتکار یا کسی گاؤں کے کا ہوتا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق ایک دیہاتی ایریا سے ہے، اور میری یہ کوشش بھی رہی ہے کہ میں ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کروں، ان کو دیکھوں کہ یہاں کیا ہے۔ اس میں ایک بھینس جس کو سانپ نے کاٹ دیا۔ نارملی مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سانپ سے جو ہے کافی پروٹیکشن بھی دے رکھی ہے، اپنی ان کی جسامت کی وجہ سے، جسم کی وجہ سے، ان کے چمڑے اور بالوں کی وجہ سے، لیکن جانور کی ایک جگہ بڑی نازک ہوتی ہے اور وہ اس کی زبان ہے، اور زبان میں بلڈ سرکولیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ود ان نو ٹائم سانپ کا زہر جو ہے وہ پورے جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بھینس جو اس غریب دیہاتی کاشتکار کی اکلوتی بھینس تھی، اس کو سانپ نے کاٹ لیا زبان پہ۔ مشکل سے اس کو گھر وہ لائے، اور گھر لانے کے فوراً بعد اس کی موت ہو گئی۔ وہ چیخ کی آواز سنی گئی تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، رونا دھونا لگ گیا، ایسے ہی رونا دھونا جیسے کسی جوان بیٹے کی، جوان بیٹی کی، جوان اولاد کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس مثال سے مراد آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کا ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا دکھ تھا، کتنا افسوس تھا، وہ چیزیں میں نے اپنے آپ سے دیکھی ہیں۔ کسی کی ایک بکری کو کچھ ہو جاتا ہے، بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی اور چیز اس کو نقصان پہنچا دیتی ہے، کسی کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، اولے پڑ جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے، کسی سے جانے انجانے میں آگ لگ جاتی ہے، اس کاشتکار کی وہ فصل وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ میں نے وہ ماتم برپا دیکھے ہیں، ان کا نقصان دیکھا ہے۔ وہ ایک بھینس کے مرنے سے، اس ایک سال کی جو فصل ہوتی ہے اس کے تباہ ہونے سے وہ کتنے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ ایک بھینس نہیں ہے، اب وہ ایک کاشتکار کی فصل نہیں ہے۔ آپ کا آدھا پاکستان، آدھے کاشتکار، وہ غریب کاشتکار، ان کی وہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے وہ مویشی ختم ہو گئے ہیں، وہ ان کو نہیں ملیں گے دوبارہ۔ ان کے وہ گھر جو ایک ایک تنکا جوڑ کے، جیسے پرندے جوڑتے ہیں تنکا، ایسے ہی ہے ان کا حال بھی۔
ان کے پاس کچھ زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا، تو وہ تنکے جوڑ کے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جوڑ کے، مٹی پتھر جوڑ کے وہ تھوڑے تھوڑے اپنے گھر کو امپروو کرتے رہتے ہیں. وہ جتنا سالوں میں انہوں نے امپروو کیا وہ سارے تباہ ہو گئے. اچھے اچھے گھر بھی تباہ ہو گئے. تو کیا ہم ان کی کتنی مدد کریں گے؟ ابھی تک تو ہمارا میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ سکا، حکومت وہاں تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا. 1-2 دن تھمتا ہے، پانی کچھ کم ہوتا ہے اور وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے وہاں تک پہنچنا. لیکن وہ لوگ بے یارو مددگار آج بھی کسی اونچی جگہ پہ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا. اور جانے والے وہاں پہ ان کو بھی ڈر خوف ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. کہاں ہیں وہ وسائل؟ کیا یہ گاڑیاں ہمارے حکومتی حکمرانوں نے جو اس ایریے میں جا سکتی ہیں فری کر دی ہیں، جو 8-8 10-10 دن کے اسکواڈ میں چلتی ہیں؟ دے دینی چاہیے تھی. اسٹیٹ کے جو بڑے افسران ہیں وہ خود بھی جائیں اور ایسی گاڑیوں کو اسپیئر کریں، اس وقت ان کے حوالے کریں. آج حکومتیں تیار نہیں ہیں، ان کے پاس ٹینٹس نہیں ہیں. ابھی ٹینٹ بنوائے جائیں گے اور اس میں بھی کھانچے فکس ہوں گے. ان کی مدد کے لیے جتنی بھی مدد امداد ہوگی اس میں کھانچے فکس ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کی عادت ہے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے آرام کھانے کی، وہ کریں گے. ابھی کچھ ایسی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ پتہ چلا ہے جی کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے انہوں نے جو تمبو جو تھوڑے بہت تھے ان کے پاس مدد گورنمنٹ سے آئی ہے ان کو بیچا جا رہا ہے. اقدار تک وہ بھی نہیں پہنچ رہے. کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ظلم آخر کب تک ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم. آخر قدرت انتقام لیتی ہے. آپ کا وقت بھی آئے گا، ضرور آئے گا. اور سوات میں ہنی مون ہوٹل وہ دیکھیں کتنی مضبوط بلڈنگ تھی، تباہ ہو گئی ہے، اس ریلے میں چلی گئی ہے. اب اس کا نام و نشان نہیں ہے. آپ کو اس سارے ایریے میں بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب کا حصہ ہے، خیبر پختون کا حصہ ہے، اس میں کئی سینکڑوں ہزاروں دیہات، ان کا نام و نشان اب نظر نہیں آئے گا. جب یہ پانی ختم ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے، پھر آپ کو صحیح حقیقت پتہ چلے گی. لیکن نکلیں، ان لوگوں کی مدد کریں. وہ ادارے اس طریقے سے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نہیں آ رہا. ہمارا میڈیا وہ سارا کچھ نہیں بتا رہا. میڈیا پہ وہی جھوٹ چل رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے سے انہوں نے وہ سیاست شروع کی ہے. ایزی اس میڈیا کے لیے بھی ہے کہ تھانے سے جا کے رپورٹیں لے لیتے ہیں، اس طرح کی جگہوں سے رپورٹیں لے لیتے ہیں. جی یہ FIR ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا. اس کو جو ہے نا وہ اس کی لسی بناتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے لسی بن رہی ہوتی ہے. اور جتنے ہمارے جھوٹے لوگ ہیں، کس کو جھوٹ کا نہیں پتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. میڈیا پہ آگے جتنے میکسیمم آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بتائیں، ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے الٹ کہہ رہا ہوتا ہے. ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے. تو میڈیا ان لوگوں کو کیوں نہیں ننگا کرتا؟ ان کی نشریات کیوں چلتی ہیں اس میڈیا پہ؟ چلیں نکلیں ان لوگوں کے، چھوڑیں یہ سیاست ہوتی رہے گی، کر ہی رہے ہیں آپ. ملک کو قوم کا نقصان کر ہی رہے ہیں. عوام کو، غریب عوام کو کچھ نہیں مل رہا. اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، 25 لوگوں کا وفد لے کے، بما فیملی. کیا تیر مارنے گئے ہیں وہ؟ کیا لے کے آئیں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ جہاں پاکستان میں ہونا چاہیے تھا اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا، اس کو کہنا چاہیے تھا جی نہیں ہم سارا کچھ ختم کرتے ہیں اور اپنی عوام کی مدد کرتے ہیں. اپنے اپنے حلقوں میں جائیں. یہ MNAs MPs کون گیا ہے اپنے حلقوں میں؟ کوئی بھی نہیں گیا. اور نہ یہ جاتے ہیں، صرف ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں. ووٹ کے علاوہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے اس عوام سے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ترکی میں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے قطر میں اپنے ملک کی جو بچی کچی پراپرٹیز ہیں ان کو بیچنے کے لیے. اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ اس کمپنی کو خریدار جو ہے وہ ان کی اپنی فیملی کے شیئرز ہیں، اس میں ان کی اپنی ہے. تو یہ چیزیں ان کی مطلب کب آئیں گی؟ ہمارے اداروں کو کب پتا چلے گا کہ یہ لوگ مطلب کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوتی کو دیکھنے جانا تھا، وہ بہت بیمار ہو گئی ہے. اب پاکستان کی آدھی عوام جو ہے جن کو کہیں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، سیلابوں میں گھسے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تباہ ہو رہے ہیں. ان کی پرواہ نہیں ہے ان سب کو. کیا پھر بھی ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے؟ میں PTI سے بھی یہ درخواست کروں گا، عمران خان سے بھی یہ درخواست کروں گا، خدا کے لیے
یہ ریلیاں جلسے چھوڑیں اور کچھ دنوں تک، جب تک یہ قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر لیتے، ان لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں. اپنے لوگوں کو کہیں، اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہیں کہ مدد کریں ان کی، خدا کے لیے. آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے غریب کاشتکار کا، دیہاتی ان لوگوں کا، وہ غریب جو اب سالوں تک دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. آپ کی یہ حکومتی امداد ان تک پہنچے گی نہیں. اعلان بہت سارے ہوں گے لیکن نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، کرتا دھرتا لوگ ہیں، اس طرح کی امداد تقسیم کرنے کے لیے ان کو حرام کی عادت پڑی ہے. وہ حرام کھائیں گے، اپنے کھانچے فٹ کریں گے. ان غریبوں تک وہ امداد نہیں پہنچے گی، بہت کم لوگوں تک پہنچے گی. بہت ساری امداد اسی سائڈ پہ چلی جائے گی. دیکھیں، وقت ہے اب بھی خدا سے معافی مانگنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا. آپ نکلیں سچے دل سے، ان لوگوں کی مدد کریں. اور جو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ایسی ہیں جو صدق کے دل سے ان کی خدمت کر رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. اپنا حصہ اگر اپنے آپ کو وہاں پیش نہیں کر سکتے تو آپ اپنے وسائل کو وہاں پہ ان کے حوالے کر دیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں، ان کی مدد کریں خدا کے لیے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آج اسی درخواست کے ساتھ خدا کے لیے سب ان کی مدد کریں، ان کے لیے نکلیں. اپنی یہ ویڈیو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس مشکل وقت میں ان لوگوں کی مدد کرنے کی. آمین. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.